الرحمن علی العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى وصلى الله تعالى على نبي المصطفى ونبي المجتبى وامين على وحي السماء وعلى آله النجبى واصحابه الاتقياء ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه سنة أبيكم إبراهيم رواہ ابن ماجہ. آواز تھوڑی بڑھاؤ تک بیچ میں سے کیا کرنا ہے. آنے والے دنوں میں انشاءاللہ دو بڑی عبادات جمع ہو رہی ہیں. ایک عبادت تو ایسی ہے کہ وہ عبادت بدنی بھی ہے اور اس کو عبادت مالیہ بھی کہا جاتا ہے. اس کا نام ہے حج. فتاوی شام کے اندر علامہ شامی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ حج کے اندر دونوں عبادات جمع ہیں. بدنی بھی کہ آپ مینا جاتے ہیں, عرفات جاتے ہیں اور مزدلفہ جاتے ہیں اور شیطان کو ککریاں مارتے ہیں, جسم آپ کا اس پہ تھکتا ہے. اور حج میں عبادت مالیہ بھی شامل ہے کہ آپ 6 لاکھ 7 لاکھ روپے خرچ کرتے ہیں اور ٹکٹ لگواتے ہیں, ویزا لگواتے ہیں, ہوٹل بک کراتے ہیں اور وہاں جاتے حج کرتے ہیں. اور حج کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک اور عبادت کی ہے, اس کا نام ہے قربانی. وہ لوگ جو حج قران کرتے ہیں یا حج تمتع کرتے ہیں وہ ایک قربانی تو وہ حرم پہ کریں گے جس کو کہتے ہیں ذبح شکر, وہ تو لازم ہے اور وہ حدود حرم میں ہوگا. اس کے علاوہ اگر وہ صاحب نصاب ہیں تو ان کے اوپر ایک اور قربانی واجب ہے, چاہے وہ وہیں کریں حرم میں یا اپنے جس ملک سے بھی آئے ہیں وہاں کریں. پاکستان کے لوگ ہیں چاہے وہاں بھلے حرم میں کریں چاہے پاکستان میں کریں, لیکن جو حاجی صاحب نصاب ہے اس پہ 2 قربانیاں واجب ہیں. اور جو لوگ حج پہ تو نہیں گئے, حج فرض ادا کر چکے ہیں یا یہ کہ ان پہ حج فرض نہیں ہے اور ان کے پاس قربانی کے 3 دنوں میں اگر زکوٰۃ کے نصاب کے بقدر پیسے آ گئے تو ان کے اوپر قربانی واجب ہوگی. دیکھیں قربانی واجب ہونے کا جو وقت ہے وہ عید الاضحیٰ کی صبح صادق ہے. عید الاضحیٰ کی صبح صادق سے لے کر تیسرے دن غروب تک یعنی اس کے درمیان اگر کسی شخص کے پاس زکوٰۃ کے نصاب کے برابر پیسے آ گئے تو اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے. زکوٰۃ کے نصاب, زکوٰۃ کی فرضیت کے لیے ضروری ہے کہ سال گزرے, لیکن قربانی کی وجوب کے لیے سال گزرنا شرط نہیں. قربانی کے واجب ہونے کے لیے سال کا گزرنا شرط نہیں ہے. فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر عید الاضحیٰ کے تیسرے دن عصر کی نماز کے بعد اور مغرب کا وقت داخل ہونے سے پہلے اگر کوئی شخص صاحب نصاب ہو گیا اس پہ قربانی واجب ہے. جیسے عموماً یہ کسائی لوگ ہوتے ہیں تو بعض ان میں مالدار نہیں ہوتے, یعنی مالدار سے مراد یہ نہیں کہ 4-6 لاکھ ہو. شریعت کی اصطلاح میں مالدار اس کو کہتے ہیں جو صاحب نصاب ہے. اور اس وقت کتنا نصاب ہے؟ 70,000 سے اوپر ہے. تو پہلے 40,000 ہوتا تھا, اب ڈالر مہنگا ہو گیا تو 70,000 سے کچھ اوپر نصاب بنتا ہے. تو جس کے پاس نصاب کے بقدر پیسے ہوں گے شریعت کی اصطلاح میں اور فقہاء کی اصطلاح میں اس کو مالدار کہا جائے. عموماً یہ جو کسائی حضرات ہوتے ہیں تو یہ ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے, کم پیسے ہوتے ہیں,
لیکن عید کے دنوں میں اتنے جانور کاٹ لیتے ہیں کہ لاکھوں روپے کما لیتے ہیں. بعض ہوتے ہیں ایسے. تو اگر کوئی ایسا کسائی ہے یا کوئی جانور بیچنے والا ہے اور اس کے پاس اتنے لاکھوں روپے آ گئے، لاکھوں کیا، اگر نصاب کے مقدر آ گئے تو اس پہ قربانی واجب ہو جائے گی. کسی زمانے میں کراچی کے اندر یہ جو گائے منڈی ہے، یہاں میں جمعے کی نماز پڑھاتا تھا، اور کراچی کے جو شوقین لڑکے ہیں یہ مجھے وہاں لے جاتے تھے منڈی میں جمعرات کے دن، اور وہاں عشاء کے بعد میرا بیان ہوتا تھا، اور جمعے کے دن گاڑی لے کے آتا تھا شمشیر، آج کل اسلام آباد میں ہوٹل کھولے جنید میں، اور یہاں لے آتے تھے گاڑی، اور یہاں سے مجھے لے کے جاتے تھے جمعے کے ٹائم منڈی. وہاں جتنے یہ جو بیپاری حضرات ہوتے ہیں جانور جو بیچتے ہیں، ایسا رش ہوتا تھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، کچا کچ پڑا ہوتا تھا، اتنا رش ہوتا تھا. اور اس پہ پھر میں قربانی کے مسئلے کو بیان کرتا تھا، اور میں یہ مسئلہ بیان کرتا تھا کہ آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ بس جانور بیچنے آئے تو آپ کوئی غریب ہیں، کہ آپ دیہات سے آئے اور آپ کو پورے سال کا خرچہ نکالنا ہے. یہ جو ایک جانور بھی آپ کا کھڑا ہے نا، یہ بکے نہ بکے آپ پہ قربانی واجب ہے، کیونکہ مال ہے نا. بھائی ایک گائے کم سے کم اس زمانے میں 60,000 کی ہوا کرتی تھی، اور قربانی کا نصاب اس زمانے میں 35 اور 40,000 ہوا کرتا تھا زکوٰۃ کا. تو وہ دیہات کے لوگ ایسے باادب ہوتے تھے، میں اس کو بتایا تھا مؤنس کو کہ جب کہ میں ان کو قربانی کے مسائل تفصیل سے بیان کرتا تھا، اور وہ سارے بڑے توجہ سے سنتے تھے. آپ یقین کریں جمعے کے بعد وہاں بٹھاتے، ہمارا اکرام کرتے، اور جمعے کے بعد جب گاڑی روانہ ہوتی سب لائن سے کھڑے ہوتے رخصت کرنے کے لیے. ایسا ادب میں نے یہاں کراچی میں 13D میں بھی نہیں دیکھا جمعہ پڑھاتے ہوئے، جو ان دیہات کے لوگوں میں دیکھا کہ ایسے ہی قدردانی علماء دین. تو قربانی کی روح اور حقیقت کا جاننا مومن اور مسلم کے لیے ضروری ہے. اللہ تعالیٰ اپنا گھر وہاں بناتے جہاں قربانی ہو، اور جب تک قربانی پیش نہ کی جائے کسی مقام پر، اللہ جل جلالہ کی عادت ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں اپنا گھر نہیں بناتے. چنانچہ کعبہ شریف کی جب بنیاد رکھنی تھی اور کعبہ کی تعمیر کرنے کا وقت آیا، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اسماعیل کی قربانی پیش کرو، کیونکہ کعبہ بنانا تھا. اور جب بیت المقدس کی تعمیر کا وقت آیا، ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اسحاق علیہ السلام کی قربانی پیش کرو. کعبہ اللہ تعالیٰ کا گھر زمین پر اس وقت تک بنتا نہیں جس حصے پہ اللہ نے مقرر کیا ہے، جب تک کہ وہاں پر قربانی پیش نہ کی جائے. چنانچہ قرآن شریف میں سورہ صافات میں اللہ تعالیٰ نے زبردست منظر کھینچا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں. اور یاد رکھنا، ایک خواب نبی کا ہوتا ہے اور ایک امتی کا. نبی کا خواب وحی ہوتا ہے اور قطعی ہوتا ہے، اور اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، امر الہی ہوتا ہے. اور امتی کا خواب ظنی ہوتا ہے اور تبشیر اور بشارت کبیر سے ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو کہا کہ بیٹا خواب میں دیکھا ہے انی اذبحک، کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترا، کیا آپ کی رائے ہے. آخر باپ بھی تو پیغمبر تھے اور بیٹا بھی تو نبی کا تھا. باپ بھی پیغمبر اور بیٹا بھی کیا، اللہ تعالیٰ کے نبی. اسماعیل علیہ السلام نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے ابا جان آپ کریں جس کا اللہ نے آپ کو حکم دیا، دیر کس بات کی. رب ذوالجلال کا حکم ہے، میں قربان ہونے کے لیے تیار ہوں. ایسا جذبہ. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ان قریب آپ مجھے پائیں گے اگر اللہ نے چاہا جپنے والوں سے، بھاگوں گا نہیں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی آدمی کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کی طاقت کے مطابق. اگر آپ کو مجھے کہا جاتا بیٹے ہو قربان کرو تو نہیں کر سکتے تھے، اس لیے انتخاب ابراہیم علیہ السلام کا کیا اور کو کہا کہ اسماعیل کو قربان کرو. پتہ تھا کہ ابراہیم کے پاس اتنا بڑا سینہ ہے کہ وہ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، اور حضرت اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے پاس اتنا بڑا دل ہے کہ اللہ کے راستے میں قربان ہونے کو عظمت اور سعادت سمجھے. دین قربانی سے آتا ہے. جس نے قربانی نہیں دی
دین میں، اللہ کے راستے میں مشقت نہیں اٹھائی، اللہ اس کو اپنا دین نہیں نصیب فرمایا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا۔ قرآن شریف منظر کھینچتے ہیں، فلما اسلما، جب باپ اور بیٹے نے اللہ کا حکم مان لیا، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کو پیشانی کے بل لٹا دیا۔ اور کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں میں پٹی باندھی تاکہ بیٹے کی محبت غالب نہ آئے، اور چھری بالکل تیز کیا کر لی، چھری تیز کی تاکہ جھٹ پٹ چلے اور یہ قربانی ہو اور بیٹے کی محبت درمیان میں رہے۔ ایسا جب دونوں باپ بیٹے تیار ہو گئے اور اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا، آیت جبریل جنت سے ایک مینڈا لے کے آ گئے اور آواز دی، حق تعالیٰ نے وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اور ہم نے پکارا اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، آپ نے اپنا خواب سچا کر دکھلایا، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح بدلہ دیتے اللہ کے نیک بندوں کو، مخلص لوگوں کو، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اسماعیل کو ہٹا لے، وہ تو ایک امتحان تھا اور ایک اختبار تھا، اسماعیل کے بدلے جنت سے ایک بڑی قربانی دی ہے آپ کو۔ جبریل علیہ السلام ایک بڑا مینڈا لے آئے اور ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ اسماعیل کو نہیں قربان کرنا، قربانی کو کرنا ہے۔ امتحان پورا ہو گیا اور امتحان میں آپ کے پورے نمبر ہیں اور اللہ کے دربار میں آپ کامیاب ہو اور اللہ آپ سے بہت خوش ہے۔ چنانچہ وہ مینڈا ذبح کیا گیا۔ علماء کہتے ہیں کہ وہ مینڈا 6 فٹ کا، کیا 6 فٹ اور بڑے بڑے سینگوں والا۔ فقہاء کہتے ہیں پتہ لگا کہ قربانی کا جانور لمبا تڑنگا اور موٹا تازہ ہونا چاہیے اور لمبے لمبے سینگ۔ اس زمانے میں لوگ سینگ والے جانور کو پسند نہیں کرتے، عجیب بات ہے۔ بڑے بڑے کیٹل فارم ہیں جہاں ہمارا جانا ہوتا ہے اور وہاں ایسے ایسے جانور ہیں کہ وہ 30 لاکھ اور 40 لاکھ روپے مانگتے ہیں، لیکن جب آپ ان جانوروں کو دیکھ رہے کہ ان کے سینگ جڑ سے کٹے ہوتے ہیں، حالانکہ بڑے سینگ والے جانور کی قربانی افضل ہے۔ وہ جانور کے جس کے سینگ نہ ہو یا کم ہو، اس کی بنسبت اس کو قربان کرنا جس کے بڑے بڑے سینگ ہو، جس کو آپ چاند بیل کہتے ہیں، وہ اللہ کے افضل ہے۔ اور فتاوی شام میں بھی ہے اور دیگر فقہاء نے صراحت کی ہے کہ جس قربانی کے جانور کے سینگ جڑ سے کاٹے گئے ہو، یعنی سینگ تھے اور آپ نے کاٹ دیے جڑ سے، چاہے آری سے کاٹے چاہے کیمیکل لگا دیا، فقہاء متفق ہیں کہ اس کی قربانی جائز ہے۔ اگر قربانی کر بھی دی جانور قربان نہیں ہوگا، کیونکہ فقہاء کے نزدیک معیوب ہے، جس نے قربانی کی ہے دوبارہ اثر نو نیا جانور لانا پڑتا ہے۔ یہ اکثر جو لاتے ہیں 6 لاکھ اور 8 لاکھ اور 10 لاکھ کا، ان کے جانور کے سینگ کاٹے گئے ہوتے ہیں۔ یا قریب میں ایک آدمی اور سال لاتے ہیں 5 لاکھ اور 6 لاکھ کا، اور وہاں کے علاقے کے جو مفتی صاحب ہیں وہ ہر دفعہ کہتے ہیں اس کی قربانی نہیں ہوگی، کیونکہ سینگ کیا ہوتے ہیں، جڑ سے کاٹے گئے۔ اس لیے قربانی کے اندر دکھلاوا اور ریا مقصود نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ میں بڑا جانور لایا اور دنیا تعریف کرے گی، یہ تو مطلوب ہی نہیں۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، ہرگز اللہ تک قربانی کے جانور کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، تمہارے دلوں کا اخلاص، للہ خشوع یہ پہنچتا ہے۔ اللہ یہ دیکھتے ہیں کتنی سچی نیت سے قربانی کی ہے۔ كَذَلِكَ سَخَّرَ لَكُمْ، اسی طرح اللہ نے قربانی کے جانور کو تمہارے لیے مسخر کیا، تمہارا تابع کیا۔ اگر گائے کو پتہ لگتا ہے اس کی ٹانگوں میں کتنی طاقت ہے تو 2-4 ٹکے نہیں مارے گی، اڑا دے گی آپ۔ اگر اونٹ کو پتہ لگ جائے کہ اللہ نے اس میں کتنی طاقت رکھی ہے تو سوال نہیں کہ کوئی کسائی قریب آ جائے، لیکن اللہ نے ان کو یہ علم نہیں دیا۔ فرمایا کہ ہم نے ان کو تابع دار کیے تمہارا، بڑے سے بڑا خطرناک جانور کیسے ذبح ہو جاتا ہے آسانی سے، آتا کہ نہیں آتا؟ فرمایا یہ ہم نے تابع دار بنایا، لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، تابع دار اس لیے کیا تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر۔ آپ دیکھتے نہیں خطرناک سے جانور ہوتے، مار رہے ہوتے، لیکن آخر کار ہاتھ میں آ جاتے اور کسائی ذبح کر لیتے۔
یہ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ان کو وہ علم نہیں دیا. ان کو یہ نہیں پتا کہ ہمارے اندر کتنی طاقت ہے کہ ہم انسان کو اڑا لیں. اگر پتا ہو تو پہلے ہی اڑا دیں عید سے پہلے. تو یہ بھی اللہ کا ایک نظام ہے. تو قربانی کی روح اور حقیقت یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے قربانی مانگی اسماعیل علیہ السلام کی، اور دونوں باپ بیٹا تیار ہوئے. اللہ تعالیٰ نے بدلے میں جنت سے ایک مینڈا بھیجا جس کے بارے میں محدثین کی رائے یہ کہ 6 فٹ کا تھا اور لمبے لمبے سینگ تھے. صوبہ سرحد میں جو مینڈے ہیں یا منڈیوں میں آتے ہیں وہ 1,80,000 اور تقریباً 2 لاکھ روپے کے ہوتے ہیں کیونکہ خوبصورتی میں وہ زیادہ ہے. اور ترکی سے جو مینڈے آتے ہیں وہ بھی 1.5 لاکھ 2 لاکھ روپے کے مینڈے. اور خیال میں ترکی کے جو مینڈے ہیں وہ ہیں 4 فٹ کے کم سے کم. کتنے؟ 4 فٹ کے. ہمارے پاکستان کے تو لوکل ہے لیکن ترکی سے جو آتے ہیں وہ کم سے کم 4 ساڑھے 4 فٹ کے ہیں. تو اندازہ کریں کہ وہ 6 فٹ کا مینڈا کیسا ہوگا. تو اور آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو اس زمانے میں اللہ کا یہ نظام تھا کہ بی بی حوا کے بطن سے ایک لڑکا اور لڑکی صبح پیدا ہوتے اور ایک لڑکا اور ایک لڑکی شام کو پیدا ہوتے. نظام عالم چلانا تھا اس لیے ایسا کیا. اور صبح کے لڑکے کی شادی شام والی لڑکی سے ہوتی اور شام والے لڑکے کی شادی صبح والی لڑکی سے ہوتی. تو قابیل کی شادی حابیل کی بہن سے ہونی تھی اور حابیل کی شادی قابیل کی بہن سے ہونی تھی آدم علیہ السلام کی شریعت کے مطابق. لیکن قابیل چاہتا تھا کہ وہ اپنی بہن سے خود شادی کرے کیونکہ بہت حسین جمیل تھی. کہتی جیسے آج کل وہ اب کیا ذکر کرے، ہر چیز تو ذکر نہیں کرنی چاہیے، لیکن معاشرہ اتنا زیادہ برائی پہ بڑھ گیا کہ چند دن پہلے خبر آئی کہ ایک بہن اپنے بھائی پہ چڑھ گئی اور میڈیا ریکارڈ تصویر آ گئی. شرم تم کو مگر نہیں آتی، افسوس کے قلبوں میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ تمہیں پیغام محمد کا پاس نہیں. اتنی زیادہ بے حیائی میں آگے نہ بڑھو کہ بہن بھائی کا فرق نہ کرو. مجوسی مت بنو، مسلمان بنو، محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دین کے مطابق، اسلام کے مطابق، فطرت کے مطابق زندگی گزارو. مجھے ایک آدمی نے کل، ایک بڑا بینکر ہے، ان کے والد نے کل مجھے میسج کیا اور کہا وہ ایک مولوی جو ہے وہ مبتلا ہوا ہے ایک غلط فعل کے اندر، پتہ ہے نا. تو میں نے کہا کہ یہ کوئی نئی بات تو نہیں. بولے کیوں؟ میں نے کہا بنی اسرائیل کے اندر ایک بہت بڑا اللہ والا تھا اور اللہ کا ایک بڑا نیک اور بڑا مکرم بندہ تھا. دشمن نے اس کو لالچ دیا اور اس سے کہا کہ کوئی ایسا عمل بتائے کہ اسلامی فوج کو اور اسلامی لشکر کو شکست ہو. اس نے کہا جو اپنی عورتیں میدان جہاد میں بغیر کپڑوں کے ان کو لے آؤ. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا منہ ٹیڑھا کر دیا اور اس کو اپنے ایسے عذاب سے تس نس کیا کہ دنیا حیران رہی. جرم کی پکڑ اللہ کے یہاں ایک دن میں نہیں ہوتی. جب کوئی شخص جرم کا عادی ہوتا ہے اور مسلسل کرتا رہتا ہے تو پھر اللہ اس کو پکڑ لیتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ نے ایک چور کو پکڑا. اس نے کہا حضرت پہلی دفعہ چوری کی ہے، دوبارہ نہیں کروں گا. فرمایا کہ تو جھوٹ بولتا ہے. اللہ کی عادت ہے کہ چور کو پہلی دفعہ چوری پر اللہ تعالیٰ پکڑتے نہیں ہیں، کم سے کم تیسری دفعہ چوری کرتا ہے تو پھر پکڑ ہوتی ہے. اور فرمایا کہ تیرا قد زمین سے قریب ہے اور جو زمین سے قریب ہوتا ہے وہ زیادہ ڈیڑھ ہوشیار ہوتا ہے. جو آدمی تگنا ہوتا ہے نا، تگنا جیسے ہمارے مانسیرا کے دوست ہوتے ہیں وہ بہت تیز ہوتے ہیں. جو جتنا زمین سے قریب اتنا زیادہ تیز اور ہوشیار ہوتا ہے. اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، اچھی صفات والے بھی ہوتے ہیں اور بعض غلط صفات بھی اپنا لیتے ہیں. تو یہ اللہ نے ایک نظام بنایا ہے اس لیے. اور جو بہت زیادہ لمبا چوڑا ہو تو ابن جوزی نے لکھا ہے احمقوں کی دنیا میں کہ وہ بیوقوف ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ بہت لمبا قد بھی مناسب نہیں اور بہت چھوٹا قد بھی نہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شمائل ترمذی میں آتا ہے کہ آپ درمیان قد کے تھے. کہتے
تربیت کر کے اللہ تعالیٰ نے تمام اچھی صفات آپ کے اندر جمع ہو. طالب علم جانتے ہیں. تو قابل نہیں راضی ہو رہا تھا اپنی کہ عابل کی بہن سے شادی کروں. کہتا میں اپنی بہن سے کروں گا, بہت خوبصورت. آدم علیہ السلام نے سمجھایا, نہیں مانا. حضرت نے کہا چلو ایک کام کرو, دونوں قربانی دو. کیا دو؟ کوئی قربانی پیش کرو. جس کی قربانی قبول ہو گئی وہ اس لڑکی سے شادی کرے گا. اور حضرت آدم علیہ السلام کو بذریعہ وہی پتہ تھا کہ قربانی حابیل کی قبول ہو رہی ہے, قابل کی نہیں. کہتے ہیں کہ حابیل نے ایک بڑا خوبصورت اور موٹا تازہ مینڈا لا کے پہاڑ پہ رکھ دیا, اور چونکہ مخلص تھے, اور قابیل چند گندم کے دانے یا جو کے دانے لایا اور لا کے اس نے پہاڑ پہ رکھے. آسمان سے آگ آئی اور جو قربانی پیش کی تھی حابیل نے اس کو جلایا. اس زمانے میں قربانی کے قبول ہونے کی علامت یہ ہوتی تھی کہ لوگ پہاڑ پہ قربانیاں پیش کرتے تھے اور آگ آتی تھی آسمانی, جس کی قربانی کو جلاتی تھی تو علامت ہوتی تھی کہ قبول ہو جاتی ہے. کہتے ہیں کہ مینا کے اندر جس کا حج قبول ہوتا ہے اس کی کنکریاں غائب ہوتی ہیں. یہ ہم نے سنا ہے کہ جب لوگ کنکریاں مار کے چلے جاتے ہیں تو کافی کنکریاں غائب ہو جاتی ہیں. اب میں نے کبھی پڑھا تو کہیں نہیں ہے, پڑھا آپ نے کہیں؟ پڑھا نہیں ہے, لیکن سنا ہے کہ جس کا حج قبول ہوتا ہے اس کی کنکریاں غائب ہوتی ہیں. خداوند تعالیٰ کی تو کوئی بعید نہیں ہے. بہرحال میری نظر سے نہیں گزرا, اگر آپ کی نظر سے گزرا ہو یا گزرے تو مجھے ضرور حوالے کے ساتھ بتائیں. جب قربانی قبول ہو گئی حابیل کی, قابل اب بھی نہیں مانا اور اس نے کہا کہ نہیں شادی کروں گا. اور آخر یہاں تک معاملہ ہے کہ قابیل نے ایک لڑکی کے عشق میں حابیل کو قتل کیا. کائنات کا پہلا قتل قابیل نے کیا ہے. قیامت تک جتنے قتل ہوں گے قاتلوں کو تو گناہ ملے گا, قابیل کو بھی گناہ ملے گا, کیونکہ اس نے قتل کے اس طریقے کو کیا کیا, دنیا میں زندہ کیا. اور عجیب بات یہ ہے کہ کائنات کے اندر جو پہلا قتل ہوا وہ لڑکی کے اوپر ہوا. ایک زمانے میں ڈسکو بیندی کے پاس سے گزرا, ایک نوجوان لڑکے میں سے بہت گپ شپ لگاتے وقت آتے رہتے ہیں, تو ان کے طریقے, ان کے جو کام شام ہے وہ میں اچھی طرح جانتا ہوں. تو ڈسکو بیکری کے پاس تقریباً 30 سے 40 لڑکا کھڑا تھا اور آپس میں لڑائی جھگڑا تھا. تو میں سمجھ گیا کہ معاملہ کوئی لڑکی وڑکی ہوگی اور اس پہ سب لڑے ہوں گے. ایک لڑکے کو میں نے بلایا, جاننے والا تھا. میں نے کہا خیریت تو ہے, کیوں پڈا ہو گیا؟ اس نے کہا وہ ایک نازوآباد میں ایک لڑکی ہے, اس کے پیچھے پڈا ہو گیا. شرم کرو شرم, وہ نازوآباد میں اپنے گھر پہ بیٹھی ہے اور تم 40-50 اس کے پیچھے آ لڑتے. تو عجیب بات یہ کہ کائنات کا پہلا قتل وہ لڑکی کی عشق میں ہوا. تو قربانی آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلی آ رہی اور آگے چل کے ابراہیم علیہ السلام سے بھی قربانی مانگی گئی. ابراہیم علیہ السلام کی جو شریعت تھی اور ہماری جو امت محمدیہ کی شریعت ہے, دونوں کے احکام بہت زیادہ ملتے ہیں. اس لیے قرآن شریف میں فَاتَّبِعُوا مِلَّتَ ابراہیم حنیفا, ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع کرو. تو یہاں الگ تحقیق مفسرین کہتے ہیں ملت سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مراد, دین مراد. تو سوال یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع کیوں کہا, اگرچہ اسلام مراد ہے؟ اس لیے کہ دونوں کے احکام ملتے جلتے ہیں. اسلامی کی اتباع کا کہا گیا ہے, لیکن تعبیر کیا ملت ابراہیمی سے, کیونکہ احکام بہت زیادہ ملتے ہیں. تو میرے بھائیوں, میرے عزیزوں اور میرے بہنوں جو انٹرنیٹ کے توسل سے بیان سنتے ہیں سنتی ہے, قربانی جس پہ واجب ہے وہ ضرور کرو اور شوق سے قربانی کرو. جو قربانی کرتا ہے اللہ پورے سال اس کے ہاتھ میں کبھی تندرستی پیدا نہیں کرتا, کبھی گھر کے اندر فقر نہیں آتا. قربانی کرنے والے کا ہاتھ پورا سال کھلا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ غیبی خزانوں سے معاونت فرماتا ہے. ایک آدمی تھا اصل علوم کے پاس, اور مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ وہ ہمیشہ حصہ لیتا تھا. ایک دفعہ وہ حضرت شیخ کی خدمت میں آیا اور کہا کہ بیٹا ضد کر رہے ہیں کہ گائے لے کے آئے. کیا لے کے؟ سب لاتے اور آپ نہیں لے کے آتے, آپ مسجد میں کیا کر لیتے؟
حصہ. اور باپ نہیں مان رہا. مفتی صاحب نے کہا کہ آپ گائے لے کے کیا لے کے آؤ. بیٹے کی ضد تو اس نے کہا کہ ہمارے اتنے حالات کھلے نہیں ہیں. کیا حضرت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں, گائے لے کے. وہ گائے لے آیا. اگلا سال آیا, اللہ نے توفیق دی, انہوں نے 2 گائے دی. اس کا اگلا سال آیا, اللہ تعالیٰ نے توفیق دی 3 گائے دی. مجھے ابھی بھی یاد ہے بخاری کے درس میں حضرت کے ساتھ بیٹھا تھا. اس نے فرمایا اس کے بعد کوئی سال ایسا نہیں تھا کہ جس میں انہوں نے 3 گائے سے کم گائے سے بکی. ہر سال کم سے کم 3 گائے سے بکی. ہاں جاؤ, ہاں کم سے کم 3 گائے سے بوتی تھی. کیا توفیق دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. کسی اور کا واقعہ کیا سنا, اپنا واقعہ سنا. زندگی میں جب میں پہلی دفعہ قربانی کی تو قرضہ لے گئی. دل تھا کہ اب بھی اس نیک عمل میں شریک ہو, لیکن پیسے جیب میں نہیں اور 1 روپے بھی نہیں تھا. چند اعمال کی, اللہ سے دعائیں کی اور ایک جگہ سے انتظام ہوا, قربانی کی. اور چونکہ ایک جگہ سے پیسے قربانی کے فوراً اس سے زیادہ آنے تھے اور وہ فوراً وقت سے پہلے آئے اور الحمدللہ ادا ہو. اگلا سال آیا تو میں نے قربانی کا جانور عید سے 6 مہینے پہلے خرید لیا. اللہ نے طاقت دی اور ملیل کے اندر پلوایا. جب میں پہلی دفعہ یہاں پہ آیا تھا, اس زمانے میں لوگ اتنا نہیں جانتے تھے. اور گائے میں بھی اللہ نے حصہ لینے کی توفیق دی. اس کا اگلا سال آیا, قربانی کی توفیق بڑی, 2 مینڈے لے آئے. کیا لے آئے؟ 15-12-13 دن پہلے 2 مینڈے یہاں پہ لے کے آئے. اور اس کے بعد سے توفیق بڑھتی گئی اور اللہ کا احسان ہے کہ اب تو اللہ نے قربانی کی بہت زیادہ توفیق بڑھا دی. اور پچھلے سال مکمل گائے اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ بکرا قربان کرنے کی توفیق عطا کی. تو جو قربانی کرتے ہیں شوق سے اللہ کے لیے, اللہ تعالیٰ ہر سال ان کی طاقت بڑھاتے ہیں. مجھے بھی یاد ہے نازو آباد میں ایک لڑکا ہے ملک تھا, اور پرسوں مجھے اس نے ٹیلی فون کیا اور تصویریں بھیجی کہ میں خریدنی. تو میں نے گھر والی کو کہا کہ یہ وہ لڑکا ہے کہ ایک زمانے میں جب گائے ملتی تھی 45,000 روپے کی. کتنے کی؟ 45 اور 60,000 روپے میں بڑی اچھی گائے آیا کرتی تھی. جو بھی 90,000 کی گائے لاکھ کی, وہ 60 میں آیا کرتی. جو 60 میں گائے لاتا تھا تو سمجھا جاتا تھا کہ یار یہ کوئی بہت پیسے والا آدمی ہے کہ 60 اور 65 میں گائے لائے. اس زمانے میں اس کے پاس گائے خریدنے کے پیسے نہیں ہوتے تھے اور 18 سے 20,000 روپے ہوتے تھے جس پہ منڈی میں گائے ہوتی ہے. اور وہ 18-20,000 لاتا تھا اور کہتا تھا کہ میں گائے لینے جا رہا ہوں کل منڈی. تو مجھے یاد ہے کہ یہ دبیر اور عمر امریکہ والا اس کا مذاق بناتا تھا کہ یار 18,000 میں کرسی کا ہے یہ. اور یہ امریکہ والا جو عمر ہے یہ مذاق میں کہتا تھا اس سے تو بکرا ملے. کیا ملے گا؟ تو وہ کہتا تھا کہ نہیں میری نیت ہے اور اللہ میری مدد کرے. یہ واقعہ یہ وہ شخص ہے کہ جس کو میں نے دیکھا اپنی آنکھوں کے ساتھ. میں بھی حیران ہوتا تھا کہ یہ ظالم 18,000 کی گائے کہاں سے لے کے آئے. تو میں کہا چلو نیت ہے اللہ کہیں سے دلوا دے گا. آپ یقین کریں تقریباً 24 گھنٹے یہ گھومتا تھا منڈی کے اندر اور منت سماجت کر کے ضد بحث کر کے 25,000 تک کی گائے لاتا تھا اور پھر 5,000 روپے کسی دوست سے پکڑتا تھا کہ عید کے بعد تنخواہ ملے گی پیپسی سے. پیپسی میں سیف بینک تھا اور ان کی تنخواہ نہیں ہوتی تھی. پر گائے کے ساتھ اچھے پیسوں والی گائے کے ساتھ بکرے کی قربانی شروع کر دی. اللہ نے ہاتھ کھولا اور پچھلے سال اور پچھلے کے لیے اور مجھے بھی بلایا کہ آپ ایک گائے جو مجھے پڑی 78,000 کی اور کیا جانور لایا, کم سے کم 5-6 لاکھ روپے کے جانور لے کے. تو اندازہ کر لیں کہ اپنی قربانی کی طاقت بھی بڑھ گئی ہوگی. تو جو قربانی کرتے ہیں اللہ ہر سال ان کی طاقت بڑھاتے ہیں. تو آپ بھی کوشش کیا کریں جب آپ کی طاقت بڑھے تو اپنے حصے بڑھا لیں. بھائی ویسے تو ایک ہی حصہ واجب ہے, جس پہ واجب ہے اسی پہ واجب ہے اور جس پہ نہیں ہے اس پہ نہیں ہے. لیکن جن کے پاس زیادہ مال ہے, زیادہ دولت ہے, وہ ایک حصے کے علاوہ اور بھی حصے کر لیا کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹ قربان کیے, حالانکہ آپ پر جو حصہ واجب تھا وہ 1 تھا اور ازواج مطہرات تو 11 تھی اور ایک اونٹ میں 7 ہوتے ہیں اور 7 ملٹیپلائی بائی 100 کتنا ہوتا ہے؟ 700. تو یہ 700 اس سے کس کی طرف سے ہے؟
تو چلو اور بھی پھر تقریر ہے، تو اس سے یہ پتہ لگا کہ اگر کسی پہ واجب ہے تو ایک ہی ہے، لیکن اللہ نے اگر مال دولت دی ہے تو زیادہ قربانی کر۔ علامہ انور شاہ کشمیر ہے تو لکھا ہے کہ جب مومن مسلم کو قبر میں ڈالا جائے گا تو سر کی طرف سے کلمہ توحید آئے گا اس کو بچانے کے لیے عذاب قبر سے، اور دائیں اور بائیں زکوٰۃ اور روزہ آ کے کھڑے ہو جائیں گے اور عذاب قبر سے بچائیں گے، اور پاؤں کے نیچے صدقات اور قربانی کے بکرے، مینڈے، جانور اور جو آپ زندگی میں صدقہ خیرات کرتے ہیں پورا سال، وہ آ کے کھڑے ہو جائیں گے اور چاروں طرف سے اس کو گھیریں گے، اور اللہ عذاب قبر سے اس شخص کو محفوظ رکھے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے، بے برکت کرتا ہے، صدقے کے مال کو اللہ بڑھاتا ہے، جتنا صدقہ کرو گے اللہ دگنا چگنا کر کے لٹائے گا۔ چلو آنے والے جمعرات اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے جمعرات کو بھی قربانی پہ بیان ہوگا، اور اس کے بعد جو جمعرات ہے اس میں انشاءاللہ ہمارے ایک پروگرام ہے قربانی کے اوپر، جس میں ہمارے تمام احباب گلستان جور، گلشن جمال، گلشن اقبال، ادھر ادھر سے تمام احباب جمع ہوں گے، اور تمام وہ دوست جو عام طور پہ نہیں آ سکتے وہ سب آئیں گے انشاءاللہ، اور قربانی کے مسائل تفصیل سے بیان ہوتے انشاءاللہ، اور اس کے بعد سب کے لیے بہترین قسم کی دعوت ہوگی، اور آپ کے لیے زبردست قسم کی بریانی کی دیگیں پکے گی۔ لیکن اگلے جمعرات میں اس کے بعد ہمارے جو مدرسے کے طالب علم ہیں وہ سمجھ رہے تھے کہ آج نہ، ٹھیک ہے، اور آج سے پوچھے تھے کب آنا ہے، میں نے کہا آج نہیں ہے، جب ہوگی تو بتا دوں انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اللہم صل وسلم علی النبی وبارک وسلم وسلم علیہ، اللہم الحق حقا وارزقنا اتباعہ وإن الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ کان میں کچھ تکلیف ہے، آپ دعا فرمائیں کہ اللہ مکمل صحت اور شفاء کلی عطا فرمائے، اور ڈاکٹر حضرات تو کہتے ہیں کہ اگر یہ صحیح نہیں ہوا تو اس کو آپریشن کرنا ہو، تو وہ ہمیشہ آپریشن کی بات کرتے ہیں، اور میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ آپریشن نہ کروں، تو کہ ایک دفعہ اگر چھڑ جائے نا چیز تو چھڑ جائے، تو آپ دعا فرمائیں کہ بغیر آپریشن کے دوائیوں سے یہ مسئلہ حل ہو جائے، یہ تقریباً پرانا مسئلہ ہے جو دوبارہ چھڑ گیا، کہ اللہ تعالیٰ مکمل صحت اور شفاء کلی بغیر آپریشن کے اللہ عطا فرمائے۔ جتنے بیماران ہیں اللہ ان کو مکمل صحت اور شفا تندرستی دے، اور یہاں جتنے لوگ بیات پہ آئے جیل یا جو نہیں آ سکے، تمام مسلمانوں کی اللہ ہم سب کی جائز حاجات قبول فرمائے۔ ادارے کی بھی کچھ اہم امور ہیں، اللہ آسان فرمائے۔ جو حج پہ جا رہے ہیں دنیا بھر سے مسلمان، اللہ ان کی مدد فرمائے، ان کا حج آسان فرمائے، ان کی دستگیری فرمائے، ان کے اعمال میں پورا پورا اللہ ہمارا بھی حصہ ہے۔ اور پاکستان سے جو جانا چاہتے تھے اور حکومتوں کی وجہ سے نہیں جا رہے، اللہ تعالیٰ ان کی بھی مدد فرمائے، ان کو بھی اللہ توفیق دے، حج کی آئندہ سال اللہ ان کی بھی خوب مدد فرمائے، اس سال بھی اللہ کو سبب بنائے، اور ان کے جو پکی نیت تھی اللہ اس پہ ان کو پورا اجر نصیب فرمائے۔ جو بیماران ہیں اللہ ان کو صحت و شفا دے۔ حضرت والد صاحب کی طبیعت ناساز رہتی ہے، اس وقت بھی وہ ڈائلیسس کرا رہے ہیں، آپ دعا فرمائیں کہ اللہ ان کو مکمل صحت اور شفاء کلی دے۔ اللہ تمام اساتذہ کا، والدین کا سایہ آپ کے حوالے، سب کے والدین کا سایہ اللہ تعدیر کرے۔ اللہ آپ کو، ہمیں ہم سب کو اپنی اولاد کی خوشیاں نصیب کرے، مبارک حیات ہمیں اور آل و عیال، صحت وسعت والی ایمان اور اعمال والی زندگی اللہ تعالیٰ نصیب کرے۔ اللہ اور ساتھی دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں، اللہ سب کی دعائیں قبول کرے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا